بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں سے نیک سلوک کی تاکید۔ تحریر سیدہ منورہ سلطانہ صاحبہ، جرمنی۔ اسلام خاوند کو بیوی کے ساتھ جس حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اس کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قول و فعل سے بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک صحابی کو نصیحت کا خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں، سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں، یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اول تو بیان کرنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں، اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گونا حکومت قسام ازلی نے دے رکھی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں میں تادیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضا سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تاکید کی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، عاشروہن بالمعروف، سورہ نساء آیت 20، یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو، بلکہ ان کو اس مسافر خانے میں اپنا ایک دلی رفیق سمجھو اور احسان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے۔ اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا۔ عزیز من، انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے اور ہر یک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں، اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے۔ مجھے اس پر کون سی زیادتی ہے؟ خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے، بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے۔ اور در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرا درستی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے صدہا کوس سے میرے حوالے کیا ہے۔ شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا۔ تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالی ہے تو مجھے معاف فرماویں، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں، سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے حلم کرتے تھے، زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام۔ الحکم، جلد 9، نمبر 13، مورخہ 17 اپریل سن 1905، صفحہ 6۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ کو جاری رکھتے ہوئے یہی خوبصورت نمونہ ہمیں خلفائے احمدیت کی تعلیم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ایک موقع پر فرمایا، کچھ مرد غلط اور غلیظ الزام لگا کر بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کا تو قضا کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ان کو سیدھا انتظامی ایکشن لے کر امیر صاحب کو اخراج کی سفارش کرنی چاہیے۔ غرض کے ایک گند ہے جو کینیڈا سمیت مغربی ملکوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ خطبہ جمعہ 24 جون سن 2005۔
حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز اپنے ایک خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بعض ایسی شکایات بھی آتی ہیں کہ ایک شخص گھر پر کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، پیاس لگی تو بیوی کو آواز دی کہ فریج سے پانی یا جوس نکال کر مجھے پلا دو، حالانکہ قریب ہی فریج پڑا ہوا ہے، خود نکال کر پی سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی بیچاری اپنے کام کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو پھر اس پر گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دوسری طرف عمل کیا ہے؟ ادنا سے اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے، اور کئی ایسی مثالیں آتی ہیں جو پوچھو تو جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو قرآن میں اجازت ہے عورت کو سرزنش کرنے کی۔ تو واضح ہو کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی ایسی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح آپ اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے قرآن کو بدنام نہ کریں۔ خطبہ جمعہ 6 جولائی سن 2004، الفضل انٹرنیشنل، 16 جولائی سن 2004۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے عورتوں سے حسن سلوک کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حوالہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دل دکھانا بڑے گناہ کی بات ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں، تو جہاں مردوں کو سختی کی اجازت ہے وہ تنبیہ کی اجازت ہے، مارنے کی تو سوائے خاص معاملات کے اجازت ہے ہی نہیں، اور وہاں بھی صرف دین کے معاملات میں اور اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے معاملات میں اجازت ہے۔ لیکن جو مرد خود نماز نہیں پڑھتا، خود دین کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، وہ عورت کو کچھ کہنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ تو مردوں کو شرائط کے ساتھ جو بعض اجازتیں ملی ہیں وہ عورت کے حقوق قائم کرنے کے لیے ہیں۔ ایک صحابی کے اپنی بیوی کے ساتھ سختی سے پیش آنے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 75۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغاباز نہ ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، عاشروہن بالمعروف، سورہ نساء آیت 20، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 75، حاشیہ۔ جلسہ سالانہ یو کے خطاب از مستورات، فرمودہ 31 جولائی سن 2004، الفضل انٹرنیشنل، 24 اپریل سن 2015۔ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا، عورت کے متعلقہ حکموں پر عمل کرنے میں کمی آ گئی ہے، اس لیے اس رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور زمانے کے امام کو اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف متوجہ فرمایا کہ اپنی جماعت میں عورتوں کے حقوق قائم کرواؤ۔ اس صنف نازک کو، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، جس کے ساتھ سختی اسے کرچی کرچی کر سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، جس کے جسم کی بناوٹ نازک ہے، جس کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نرمی اور رافت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ پسلی کی ہڈی سے مشابہ ہے، اس کی اصل شکل سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ بس آپ کو جب ایسے امام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی ہے
جس کو اس زمانے میں پھر براہ راست آپ کے حقوق قائم کروانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر آپ کو کس قدر اس خدا کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں دیے ہیں۔ جلسہ سالانہ UK خطاب از مستورات فرمودہ 29 جولائی سن 2006۔ تو دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل میں تو مرد کو ایک طرح سے عورت کا نوکر بنا دیا ہے۔ آج پڑھی لکھی دنیا کا کوئی قانون بھی اس طرح عورت کو حق نہیں دلواتا۔ الفضل انٹرنیشنل 24 اپریل سن 2015۔